بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیها فی نار جہنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگان دین، انسان کے اندر دو طاقتیں ہر وقت آپس میں ان میں جنگ جاری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے دو طرح کی طاقتیں اور دونوں مادے انسان کے اندر جمع فرما دیے، ایک مادہ فرشتوں کا اور ایک مادہ جانوروں کا. فرشتوں کا ملکوتی مادہ انسان کے اندر ہے، نبوی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کے بعد وہ اتنا اچھا بن جاتا ہے کہ فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے. اور اگر یہ مادہ مغلوب ہو جائے اور جانوروں کا مادہ جس کو بہیمانہ مادہ کہا جاتا ہے، اینیمالٹی جس کو کہا جاتا ہے، یہ مادہ جب غالب ہوتا ہے تو پھر انسان سے ایسے افعال وجود میں آتے ہیں کہ وہ شیطان اور جانوروں تک کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. یہ دونوں طاقتیں مسلسل انسان کے اندر ان کے درمیان جنگ جاری ہے، اور اس دنیا کے اندر بسنے والا ہر انسان، چاہے وہ قرآن کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، نبی کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، حتیٰ کہ خدا کا بھی انکار کرتا ہو، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کے اندر خیر غالب آنی چاہیے اور انسان بنے، اچھا بنے، وہ بھی یہ چاہتا ہے. جب ان طاقتوں کے درمیان آپس میں جنگ جاری ہے تو جب تک ایکسٹرنل اسسٹنٹ، باہر سے تعاون جب تک نہیں ملتا، ایک طاقت دوسرے پر غالب نہیں آ سکتی. فرشتوں والا مادہ انسان میں غالب کب آئے گا؟ جب باہر سے اس کو سپورٹ ملے گا، جب ہی تو غالب آئے گا. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے ذریعے جو تعلیمات انسانوں کو دی ہیں، اس تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کے بعد انسان اتنا اچھا بن جاتا ہے کہ خیر کا مادہ شر کے مادے پر غالب آ جاتا ہے کہ وہ فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے. یہ دو طاقتوں کے آپس میں جنگ جاری ہے، شیطان بھی محنت کر رہا ہے اور یہاں شریعت کے بھی انسان کی طرف تقاضے ہیں. اسی طرح انسان کو اللہ رب العزت نے 4 عناصر سے پیدا فرمایا ہے. اس کے مٹیریل میں، اس کے عناصر میں 4 چیزیں ہیں: آگ، پانی، ہوا، مٹی. اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے. آپ پانی کے اندر شکر ملائیں اور پانی میٹھا نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. پانی کے اندر آپ نمک ڈالیں اور پانی کھارا نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ہر چیز کی ایک تاثیر ہے. جب وہ دوسری چیز میں حلول کرے گی، ملے گی، یقیناً اپنا اثر اس کا ظاہر ہوگا. جب انسان کے مٹیریل میں یہ 4 چیزیں ہیں تو ان 4 چیزوں کا اثر انسان کی ذات میں بھی ہے اور اس کے افعال میں بھی دیکھنے کو ملتا. آگ سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو آگ کی تاثیر ہے کہ جہاں بھی آگ لگتی ہے، کھیت کے کھیت سارے سوکھ کر کے ختم ہو جاتے ہیں، جل کر کے خاکستر ہو جاتے ہیں. کہیں گھر میں لگ گئی، کوئی بھی باقی نہیں بچتا، کوئی سامان باقی نہیں بچتا. آگ کے اندر اکڑپن ہے، تکبر کی صفت ہے، اور یہی انسان کے اندر بھی ہے.
کیونکہ بغیر حرارت کے جتنی حرارت انسان کے جسم میں ہونی چاہیے، اگر اتنی حرارت نہ ہو تو انسان سست پڑ جاتا ہے. حرارت اور گرمی بدن میں ہے تو انسان اتنا ایکٹیو رہتا ہے، تو اس کا اثر اس کے اندر بھی آنے والا ہے. شیطان کے اندر آگ کا غلبہ زیادہ تھا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے دلیل کیا پیش کی اللہ کے سامنے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں کیسے آدم کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ مجھے تو آپ نے آگ سے بنایا گیا اور ان کو مٹی سے بنایا گیا. آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، میں ان کے سامنے کیسے جھک سکتا ہوں؟ تو آگ کے اندر اکڑپن ہے. جب انسان کا ایک مٹیریل آگ بھی ہے تو انسان کے اندر بھی تکبر اور آگ آنے والی. اللہ رب العزت نے شریعت کے اندر ایسی عبادتیں مشروع فرما دی کہ ان چیزوں کا جو اثر ہے جب آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، ورنہ انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اس سے ایسے کام وجود میں آتے ہیں جو انسان جانور تک بھی نہیں کرتے. انسان کے دل میں یہ کبر کی جو آگ بھڑکتی رہتی ہے وہ اسی حرارت کا اثر ہے. اللہ نے اس کا علاج رکھ دیا. تمہاری پیشانی پر معمولی باتوں میں بل پڑتے ہیں، اسی پیشانی کو میرے سامنے دن میں 5 مرتبہ رگڑو. جو سر کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے اس کو تمہارے پیر کے ادنا حصے کے وہاں تک لے جاؤ اور رگڑو ہمارے سامنے، تاکہ یہ جو تمہارے اندر آگ کی صفت پیدا ہو گئی ہے اس پر کنٹرول پیدا ہو جائے اور تمہارے اندر ایک عاجزی تواضع پیدا ہو. انسان کے عنصر کے اندر پانی بھی داخل ہے. انسان کے جسم میں جتنا پانی ہونا چاہیے اگر اتنا پانی نہیں رہتا ہے تو انسان محتاج ہو جاتا ہے، بلکہ زندگی اس کا بچانا مشکل ہو جاتا ہے. پانی کو آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے ہی اس کو نشیب ملتا ہے، گرنے کی جگہ اس کو کہیں ملتی ہے یا کھڈا نظر آتا ہے، پانی فوراً اسی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. انسان کے جسم میں پانی بھی ہے تو جیسے ہی اچھی چیز کو دیکھتا ہے اس کے اندر ایک لالچ حرص پیدا ہوتی ہے، فوراً اس کو کھاؤ. مرغ مسلم ہے، بریانی ہے، اچھی چیز ہے، اچھی گاڑی ہے، فوراً اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کو اپنے کنٹرول میں لانے کی کوشش کرتا ہے. ایک حد تک حرص اچھی چیز ہے، مگر جب یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو پھر انسان اپنے آپ کو ذلیل بھی کر لیتا ہے. تو اللہ نے اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے روزے کو مشروع کیا ہے، اور انسان اپنی ذات پر اتنا کنٹرول کر لیتا ہے روزے کے ذریعے، اس کی حرص ایسے ختم ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں 12 14 گھنٹے پانی بھی سامنے آ جائے، اچھے کھانے بھی سامنے آ جائے، مگر روزہ توڑنے کا تصور نہیں آتا. حالانکہ وہی انسان ایک معمولی اچھی چیز کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہو جاتا تھا. روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کی اس حرص پر کیسا کنٹرول کیا. اللہ احکم الحاکمین ہے. اس نے جو شریعت اتاری ہے اس شریعت کا ایک ایک حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، بس ہمارے غور و فکر کی کمی ہے. تو اس تاثیر کو اللہ نے ختم کیا اور اس پر کنٹرول کیا ہے روزے کے ذریعے. آگ، پانی اور ہوا. تیسرے نمبر چیز ہے ہوا. اندر آکسیجن جانا بند ہو جائے، اندر کی ہوا باہر نکلنا بند ہو جائے، زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے. ہوا کے اندر یہ تاثیر ہے، فلاسفہ جو کہتے ہیں نا خلا محال ہے، یعنی کوئی چیز اگر ایسی ہے جو آپ کو خالی جگہ نظر آ رہی ہے ہوا اس کو بھر دیتی ہے. ایک شیشی کے اندر آپ آدھی شیشی میں پانی بھر دیے تو آدھی جو جگہ بچی ہے ہوا اس کو بھر دیتی ہے، کیونکہ ہوا یہ چاہتی ہے ہر جگہ میں پہنچوں. کوئی جگہ ایسی نہ ہو کہ ہوا کے بغیر خالی ہو، اور کوئی جگہ آپ کو ایسی نہیں ملے گی. بہت سی مرتبہ آپ شیشی بھی کھولتے تو اچانک ہوا بھی نکلتی ہے. تو ہوا یہ چاہتی ہے کہ میں ہر جگہ پہنچوں. یہی ہوا انسان کے مٹیریل کے اندر داخل ہے. تو انسان یہ چاہتا ہے ہر جگہ میری شہرت ہو، ہر جگہ میرا نام ہو، ہر جگہ میری کرسی ہو. وہاں بھی میری کرسی ہو، وہاں بھی میری کرسی ہو، وہاں بھی میری شہرت ہو، وہاں بھی میری شہرت ہو. اور یہ چیز جب آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے لیے نقصان دہ ہے. اللہ رب العزت نے حج کی عبادت مشروع فرما دی. تم بہت شہرت کے حریص ہو
ہمارے در پر آنا ہے تو بس ہماری وردی پہن کر کے آنا ہے. تم اپنے علاقے کے 1 لاکھ کا سوٹ استعمال کرتے ہوں گے, آج تمہاری امیری یہاں نہیں دیکھی جاتی. تم اپنی جگہ کے عالم مفتی ہوں گے, وکیل ہوں گے, ڈاکٹر ہوں گے, اپنی پوسٹ اپنی جگہ پر. یا تو محمود اور ایاز کو ایک ہی صف میں کھڑا ہونا ہے, کعبۃ اللہ کے ارد گرد چکر لگاؤ, مونچھیں بھی بڑی ہو گئی, بال بھی بکھرے ہوئے ہیں, بدن پر میل بھی جم گیا ہے, جاؤ مینا, مینا سے جاؤ عرفہ, عرفہ سے جاؤ مزدلفہ. 2 ہی کپڑوں کے اندر بڑے بڑے لوگ بھی ہیں اور غریب بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. اللہ نے اس شہرت کو, اس نام و نمود کو اس عبادت کے ذریعے کنٹرول کیا. ایک ہے مٹی, جو 4تھے نمبر کی چیز ہے. آپ دیکھیں گے مٹی کے اوپر آپ پانی ڈالے فوراً اندر لے لیتی ہے. اس کے اندر جو خزانے دفن ہے, خود بخود مٹی آپ کے حوالے کبھی نہیں کرتی. جب تک اس کو آپ کھودیں گے نہیں, تہ تک نہیں پہنچیں گے, پیٹرول, ڈیزل, معدنیات آپ کو نہیں ملیں گے. کیونکہ مٹی کے اندر بخل کی صفت ہے, دینے کی اس میں صفت نہیں ہے. یہی مٹی انسان کے مٹیریل میں بھی ہے. تو وہ بخل کی صفت تو آنے والی ہے. جب چائے میں شکر ملے گی تو میٹھا ہوگا, انسان میں مٹی ملے گی تو بخل تو آنے ہی والا ہے. اس لیے انسان اپنے مال پر حریص ہے, بہت بخیل ہے اور دینا نہیں چاہتا. اللہ رب العزت نے زکوٰۃ فرض کر دی اور اس زکوٰۃ کی فرضیت سے بخل کی صفت پر کنٹرول کیا. اپنے مال میں سے سال میں 1 مرتبہ 2.5% دو, تاکہ یہ تمہاری بخل کی صفت کم ہو جائے. کیونکہ اللہ رب العزت سخی ہے, سخاوت کو پسند کرتے ہیں. تو اس بخل کی صفت کو اللہ رب العزت نے ختم کیا. تو ارکان 4 یعنی نماز ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, حج ہو, دنیاوی اعتبار سے اگر اس فلسفے پر غور کیا جائے تو ہزاروں حکمتیں علماء نے لکھی ہیں. اس میں سے ایک ادنا حکمت اور اس کا فلسفہ میں نے آپ کو بتایا ہے. ورنہ ہزاروں حکمتیں کہ اللہ کے احکام میں جب ایک عقل مند آدمی کوئی حکم دیتا ہے تو وہ کوئی حکمت سے خالی نہیں ہوتا, بیکار حکم نہیں ہوتا. اللہ نے پوری شریعت آسمان سے اتاری ہے, وہ احکم الحاکمین ہے, اس کا کوئی حکم حکمت اور فلسفے سے کیسے خالی ہوگا. اس کے ایک اہم رکن پر مجھے بات کرنی ہے. 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. کتنی سخت وعید اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے. الذین یکنزون الذھب والفضہ, وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں. ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, اور جو واجب حق اس مال میں بنتا ہے زکوٰۃ کی شکل میں, اس کو بھی اللہ کے راستے میں وہ نہیں دیتے. فبشرہم بعذاب علیم, اے نبی آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت سناؤ. ارے عذاب کی بھی بشارت دی جاتی ہے, بشارت تو اچھی چیز کی دی جاتی ہے, بری چیز سے تو ڈرایا جاتا ہے. یہاں بشارت کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما کر اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. اس مال کو جس میں غریبوں کا حق تھا اپنے پاس رکھ کر کے خوش ہوتے تھے, تو اس کے بدلے کو بھی سن کر خوش ہو رہو, اس عذاب کو خوشی خوشی قبول کرو. اور یہ عذاب تم کو کب دیا جائے گا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, جس دن اسی سونے اور چاندی کو آگ میں ڈال کر کے اس کو دہکایا جائے گا. فتقوی بہا جباہہم, اور اسی اور سونے چاندی کو پگھلا کر کے گرم گرم تمہارے پیشانی پر داغا جائے گا. فتقوی بہا جنوبہم وظہورہم, اور تمہارے پہلو پر بھی اس سے داغا جائے گا. وظہورہم, اور تمہارے پیٹھ پر بھی اس کو داغا جائے گا. ان 3 چیزوں کی تخصیص قرآن نے اس لیے کی ہے. پہلے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المال کا سسٹم ہوتا تھا, تو خود بیت المال سے عاملین جاتے تھے اور خود جانوروں کا حساب کر کے وہ زکوٰۃ وصول کرتے تھے. تو جب بھی عامل پہنچتا تھا دیکھ کر کے پیشانی کے بل چڑھ جاتے تھے, پھر وہ پہلو تہی کرتا تھا, پھر پورا مڑ کر کے اندر چلا جاتا تھا, میں زکوٰۃ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے تینوں جگہ کا تذکرہ کیا. اسی مال کے ذریعے پہلے پیشانی کو, پھر پہلو کو, پھر پشت کو داغا جائے گا کہ تم نے اعراض انہی چیزوں سے کیا تھا. زبان سے تو نہیں بولے تھے میں نہیں دیتا, مگر تمہاری حرکتیں یہ بتا رہی تھی. آج اسی مال کو تمہاری اسی بدن کے حصے پر لگایا جائے گا.
हादा मा कनस्तुम लिअनफुसिकुम, ये वो माल है जो तुमने अपनी जातों के लिए जमा कर रखा था। फदूकु मा कुंतुम तकनिजून, जिस माल को जमा किया गया तुमने और उसमें वाजिब हक अदा नहीं किया, आज उसी माल का तुम मजा चखो। ये इतनी सख्त वईद अल्लाह ताला ने क्यों बयान फरमाई है? कभी इस पर आपने गौर किया? इसकी सख्त वईद अल्लाह ताला ने इसलिए बयान फरमाई है कि तुम्हारे लिए माल का और रोजी का जो इंतजाम किया है वो तुम खुद ने नहीं किया है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया है। अगर इंसान ये समझ रहा है चाहे तुम तिजारत के जरिए, ज़राअत के जरिए, खेती बाड़ी के जरिए अगर कोई माल कमा रहे हैं तो उसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। जरा गौर कीजिए, एक इंसान ये समझता है कि मैंने माल खरीदा, दुकान लगाई और उसके बाद मैं फरोख्त कर रहा हूं, मुझे बेनिफिट मिल रहा है, तो सारा मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। तुमने तो दुकान लगाई थी, कस्टमर तुम्हारी दुकान पर किसने भेजे? क्या आपने कभी देखा कि दुनिया के अंदर, दुनिया की तारीख में ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई हो जिसमें चंद लोगों को कहा गया हो इसकी दुकान तुम्हें लगानी है, इसकी तुम्हें लगानी है, इसकी तुम्हें लगानी है, और बाकी सबको कहा जाए कि इन दुकानों से तुम्हें खरीदना है, ताकि आपस में एक दूसरे के रिस्क का इंतजाम हो जाए। आपने दुनिया की तारीख में कभी नहीं सुना होगा कि ऐसी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई है। अल्लाह ने कई बंदों के दिल में यह बात डाली, तुम्हें चप्पल की दुकान लगानी है, तुम्हें इसकी दुकान लगानी है, तुम्हें इसकी दुकान लगानी है। बाकी आम कस्टमर के दिल में अल्लाह ने बात डाल दी, फूला जगह जाकर के तुम्हें खरीदना है ताकि तुम्हारा पैसा वहां मुंतकिल हो और उसका रोजगार चले। यह पूरा निजाम अल्लाह ने चलाया है। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के भाई थे, हजरत इनका वाकया नकल करते हैं, मोहम्मद ज़की रहिमहुल्लाह। एक मोहम्मद तकी, एक मोहम्मद ज़की, एक मोहम्मद वली और एक मोहम्मद रफ़ी, गालिबन तीनों भाई इंतकाल कर चुके हैं। मोहम्मद वली जिन्होंने तो पूरी सीरत की किताब लिख दी है उर्दू में, और एक भी नुक्ता नहीं है पूरी किताब में। उस किताब का नाम है हादी आलम। किताब का जो नाम भी रखा गया उसमें भी एक भी नुक्ता नहीं है। पूरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की किताब लिख दी है और उसमें एक भी नुक्ता नहीं है। उर्दू के अल्फाज में से तख्ती के जो हुरूफ है सिर्फ वो हुरूफ इस्तेमाल किए गए जिनमें नुक्ता नहीं है। यही जमाने का मौजिज़ा ही हो सकता है। खैर वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उनके दूसरे भाई जिनके बारे में मुफ्ती तकी साहब फरमाते हैं कि मोहम्मद ज़की हमारे भाई थे, इनका कराची या लाहौर में एक स्टॉल था, इस्लामियात के नाम से किताबों की दुकान थी। फरमाते हैं कि बिजनेस और तिजारत के अंदर कुदरत के बड़े अजीब मनाजिर मैंने देखे हैं। एक मरतबा बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश हुई, हर जगह कीचड़ ही कीचड़ है, तो दिल में यह ख्याल आया कि आज अगर दुकान खोलेंगे तो कौन कस्टमर आएंगे। तो दिल में यह ख्याल आया, और वो भी दुकान किसकी? किताबों की दुकान। पूरी दुनिया का काम निकालने के बाद वक्त मिला तो फालतू वक्त में किताब पढ़ेंगे, और ऐसे दिन में कौन कस्टमर आएगा। तो मैंने फौरन सोचा कि कस्टमर को अपनी दुकान पर लाना मेरे बस में तो नहीं है। मेरा काम है कि बस जाकर के दुकान खोलना, सामान लगाना, बाकी आगे का काम अल्लाह संभालता है। तो मुझे तो अपने बिसात के मुताबिक तो काम करना चाहिए। चुनांचे मैं उसी दिन दुकान खोलने के लिए गया। देखता हूं कि उस दिन इतने कस्टमर आए कि आम दिनों में कभी भी नहीं आते थे। तो इनके दिलों के अंदर किसने बात डाली है? जिनकी वजह से तुम्हें रिस्क मिलता है वो अल्लाह है। अगर तुम खेती के जरिए कुछ कमा रहे हैं तो तुमने क्या काम किया है? सिर्फ खेती को नरम किया है और उसके अंदर दाना डाला है। क्या उस दाने के अंदर इतनी ताकत है कि जमीन के पेट को फाड़ करके वो बाहर आए? उस दाने के अंदर इतनी ताकत है? वो ताकत किसने दी है? वो अल्लाह ने दी है। वही अल्लाह उस दाने को फाड़ता है और कोंपल निकलती है। देखिए वो कितनी नाजुक कोंपल होती है, लेकिन जमीन के पेट को फाड़ करके निकलती है। हालांकि एक छोटा बच्चा कमजोर उंगलियों से अगर उसको मसले तो वो खत्म हो जाए, मगर वही कोंपल अल्लाह की कुदरत से जमीन को फाड़ करके बाहर आती है और फिर उसके बाद पौधे की शक्ल इख्तियार करती है, फूल लगते हैं और उस पर फल आते हैं और तुम्हें रिस्क मिलता है। आगे का सारा काम किसने किया है? अल्लाह ने किया है।
تو اللہ تمہیں اپنے مال کا مالک بنا رہا ہے، سارا مال اسی کا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اس سال میں 97.5% تم اپنے پاس رکھو، 2.5% میرے غریب بندوں اور بندیوں تک پہنچاؤ۔ اگر وہ بھی ہم نہ کر سکے، کیا اللہ اتنی سخت وعید نہیں سنائے گا؟ بلکہ ایسے موقع پر انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تو نے دنیا کے اندر جانوروں تک کے کھانے کا انتظام کیا، ان کے رزق کا انتظام کیا ہے، تو اشرف المخلوقات کے لیے بھی رزق کا انتظام کرتا ہے، تو آسمان سے ڈائریکٹ نہیں برساتا، اللہ اپنے کچھ بندوں کے ہاتھوں یہ رزق پہنچانے کا کام لے رہے ہیں۔ تو میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے مال دیا اور اللہ رزق پہنچانے کی خدمت مجھ سے لے رہا ہے۔ اللہ نے اگر ایک انسان کو حیثیت سے زیادہ مال دیا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا بھی میں مالک ہوں۔ اللہ نے غریب بندوں اور بندیوں کا حق تمہارے مال کے اندر رکھا ہے، اگر ان تک نہیں پہنچ رہا ہے، ایک کا مال ہڑپ کر کے آپ کھا رہیں گے تو وہ سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ میرا حق مارا ہے۔ جو اللہ نے آپ کے مال کے اندر غریب بندوں بیواؤں کا حق رکھا ہے، یتیموں کا حق رکھا ہے، آپ سال کے آخر میں اگر وہ بھی ادا نہیں کر رہے ہیں تو آپ نے کتنے لوگوں کا آج تک مال دبایا ہے؟ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ سال کے آخر میں میں اتنی زکوٰۃ ادا کروں گا میرا مال کم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مالی، صدقہ کبھی بھی مال کو کم نہیں کرتا۔ آج ایک راستے سے گیا ہے، انکم کے 2 راستے کل وہ کھول کر کے دے گا۔ آج برکت کا مفہوم کیا سمجھ رہے ہیں ہم؟ مولانا دعا کیجئے اللہ مال میں برکت عطا فرمائے، یعنی 3 لاکھ کے بجائے 6 لاکھ مجھے ملے، کیونکہ گنتی کی دنیا ہے۔ برکت کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ برکت کا مفہوم یہ ہے کہ جتنا آپ کے پاس ہے، جتنی ضروریات ہے وہ ساری ضروریات اس سے پوری ہو جائے، بس برکت کا مفہوم یہ ہے۔ بہت سی مرتبہ آپ واقعات بھی سنتے ہیں، ایک آدمی ایک دن میں 50,000 کما کر کے آ رہا ہے، دیکھنے میں تو گنتی میں تو اتنی زیادہ رقم ہے، ایک دن میں 50,000 کمائے، مگر گھر پہنچنے کے قریب تھا کہ گھر سے فون آیا کہ بچی کی طبیعت خراب ہے۔ سیدھے ڈاکٹر کے پاس لے کر کے گئے، ایک ہی مرتبہ کے معائنے میں علاج کا پروسیس اتنا لمبا ہے کہ 50 کے بجائے 60,000 روپے خرچ ہو گئے۔ مال تو گنتی میں بظاہر بہت زیادہ تھا مگر برکت سے خالی تھا۔ ایک آدمی کروڑ روپے لے کر کے آ رہا ہے، راستے میں ڈاکو مل گیا، سارے پیسے مجھے دے دو ورنہ جان خطرے میں۔ گنتی میں تو اتنا سارا مال ملا مگر برکت نہیں۔ ایک بزرگ بہت اچھی مزاحی انداز میں اس کی مثال دیتے تھے کہ آپ دیکھتے ہوں گے جانور بکریاں حلال ہیں اور اللہ نے اس کے ذریعے انتظام کیا ہے رزق کا۔ بکری کے بچے پیدا ہوتے زیادہ سے زیادہ آپ نے کتنے دیکھے ہوں گے؟ 3، اس سے زیادہ تو شاید دیکھنے میں یا سننے میں نہیں آئے۔ ایک شاذ و نادر واقعہ ہو سکتا ہے لیکن زیادہ سے زیادہ 3۔ اور محلے میں ایک کتیا ہے، اس کے بچے ایک ساتھ کتنے ہوتے ہیں؟ 8-9۔ لیکن آپ نے کئی کتوں کا ریوڑ دیکھا ہے، لیکن بکریوں کا ریوڑ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا۔ کیوں؟ اللہ نے اس میں برکت رکھی اور سب کے روزی کا انتظام کیا۔ حالانکہ گوشت کتنی مقدار میں کھایا جاتا ہے، قربانی کے موقع پر کتنے کرتے ہیں، خوشی کے موقع پر کتنا گوشت استعمال ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی بکرے اور بکریاں ختم نہیں ہوتی۔ حالانکہ آنے والی نسل کم ہے، جانے کا راستہ زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ریوڑ کے ریوڑ آپ کو نظر آئیں گے دیہاتوں میں۔ کیوں؟ اللہ نے اس میں برکت رکھ دی ہے۔ اور اس کے بچے تو 8-9 ہیں مگر چند مہینے کے بعد 1-2 ہی بچتے ہیں، باقی کہیں آپ کو اس کا ریوڑ نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ برکت نہیں ہے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا اتنی سخت وعید جو اللہ نے سنائی ہے، اس کے باوجود بھی انسان اگر بخل سے کام لے رہا ہے تو پھر اللہ کو بالکل حق پہنچتا ہے کہ وہ حق، بلکہ اللہ اگر یہ حکم دیتا کہ 97.5% مجھے دو، میرے بندوں کو دو اور 2.5% تمہارے پاس رکھو، اللہ کو یہ حق تھا، لیکن اللہ کو معلوم ہے بندہ کمزور ہے، اس کو مال کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ نے پوری رعایت کرنے کے بعد بھی اگر اتنا ادنا سا حکم دیا ہے، اگر انسان ان چیزوں پر غور کرے تو واقعتاً 2.5% کوئی مشکل نہیں، اس کے باوجود بھی بخل کرے پھر اللہ کو پسند نہیں ہے، پھر وہی مال اس کی ہلاکتی کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو یہ صفت بخیلی پسند نہیں ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتاب البخلاء میں،
کچھ کتابیں ایسے بھی مارکیٹ میں ہیں کہ علمی کتابیں پڑھنے کے بعد جب اکتاہٹ ہوتی ہے تو ایسی لطیفوں کی کتابیں بھی مل جاتی ہیں. تو کتاب الحمقہ بے وقوفوں کے واقعات ہے اس میں، کتاب البخلا اس میں بخیلوں کے واقعات ہے. تو ایک واقعہ اس میں بخیل ابن بخیل کا ہے. باپ بھی بخیل تھا اور بیٹا بھی بخیل تھا. ہمارے گجراتی میں کہاوت ہے، بڑ جیسا ٹیٹا اور باپ جیسا بیٹا. تو باپ بھی بخیل تھا، بیٹا بھی بخیل تھا. ظاہر سی بات ہے وہ صفت آنے ہی والی ہے. ایک مرتبہ مہمان آ گئے. اب بخیل کے اگر مہمان آ جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ کھانے کے وقت میں پوچھتا ہے چائے لیں گے، کھانے کے وقت میں بھی پوچھتا ہے چائے لیں گے. سامنے والا بھی سمجھ جاتا ہے اور نکل جاتا ہے. ایک مرتبہ ان کے گھر مہمان آ گئے تو ابا نے کہا بیٹا دیکھو اچھا فریش گوشت مارکیٹ سے لے کر کے آؤ. وہ بیٹا گیا. جانے کے بعد گوشت کی دکان پر کہا ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں بہت دنوں کے بعد، فریش گوشت کم قیمت میں چاہیے. تو اس نے کہا کہ میں ایسا گوشت آپ کو دوں گا گویا وہ پنیر کے ٹکڑے ہیں، اتنے شاندار کٹنگ پیس اس کے ہوگی. تو اس نے سوچا کہ پنیر کی طرح یہ گوشت دیکھا تو کیوں میں پنیر خرید لوں جو گوشت ابھی سے سستا ملے گا. تو پنیر کی دکان پر چلا گیا. تو اس نے کہا دیکھو میں اتنا شاندار پنیر آپ کو دوں گا گویا وہ بالکل شہد کی طرح ملائم ہے. تو اس نے کہا پنیر کے بجائے شہد کیوں نہ خرید لوں. وہ شہد کی دکان پر گیا، گھر میں مہمان ہے، بہترین شہد چاہیے. تو اس نے کہا کہ بالکل ایسا سیال شہد جیسا پانی کی طرح صاف شفاف میں دوں گا. تو اس نے کہا پھر 4 بسلری کی بوتل ہی کیوں نہ خرید لوں. چنانچہ وہ بسلری کی بوتل خرید کر گھر گیا. جب ابا سے ملاقات ہوئی تو ابا نے پوچھا بیٹا یہ کیا کیا؟ کہ ابا گوشت کی دکان پر گیا تھا تو اس نے کہا کہ پنیر کے ٹکڑوں کی طرح گوشت دوں گا، تو میں نے سوچا پنیر ہی کم قیمت میں مل جائے گا وہ کیوں نہ خریدوں. اس نے کہا شہد کی طرح بہترین پنیر ہوگا، تو میں پھر شہد کی دکان گیا. شہد کی دکان والا بولا پانی کی طرح صاف شفاف شہد دوں گا، تو میں پانی خرید کر کے لے کر آیا. تو ابا نے کہا بیٹا تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ تم گوشت کی دکان سے پنیر کی دکان گئے، پنیر کی دکان سے شہد کی دکان گئے، شہد کی دکان سے پانی کی دکان گئے، پھر اس کے بعد گھر آئے، 4 دکانوں کے تم نے چکر کاٹے، تمہارے چپل کتنے گھسے ہوں گے. کہا ابا 2 قدم آپ سے آگے ہوں میں مہمان کے چپل پہن کر گیا تھا. ایسے بھی بخیل ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بخل کو پسند نہیں فرماتے. زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے، اس سے مال میں برکت ہوتی ہے. جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے وہ مال اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. اور بہت ساری وہ ضروریات جو کروڑوں روپے سے پوری نہیں ہوتی، وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہو کوئی ڈاکہ بھی اس پر ڈال نہیں سکتا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتے میں تو غالباً غیر مسلم کا واقعہ نقل کیا ہے. اپنے مال کی وہ زکوٰۃ نکالتا تھا اور پورے سال تک اس کو کوئی ٹینشن نہیں رہتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق اللہ کی حفاظت میں چلا گیا ہے. جب میں نے 2.5% غریبوں کا حصہ نکال دیا ہے اب میرے مال میں چوری بھی نہیں ہو سکتی، بیجا اخراجات اور مصیبتیں میری زندگی میں نہیں آ سکتی. آج بس 25% مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں. باقی وہ مال جو حرام مال کے ساتھ مل جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود حدیث میں صراحتاً فرمان ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہ نکالی گئی اور زکوٰۃ کا مال اس کے اندر مل گیا تو وہ مال پورا کا پورا ہلاکتی کے دہانے پر ہوتا ہے. یہ مصیبتوں کا پیدر پہ آنا. آج مال زکوٰۃ نکالتے ہیں مگر کوئی اندازہ نہیں ہوتا. سال میں 2 مرتبہ حساب کرنا ہے کیا مشکل ہے. جہاں سے بینیفٹ ملنے کا امکان ہوتا ہے وہاں تو ہم پورا حساب کلیئر کرتے ہیں کہ 2 روپے کم کیوں آئے ہیں. بھائیو جو اللہ نے غریبوں کا حصہ ہمارے مال میں رکھا ہے وہ چاہے غریب بیچارے نہیں بولتے مگر اللہ کی طرف سے تو تنبیہات ہمارے اوپر آ جاتی ہیں کہ تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی، جس کی وجہ سے کبھی دواخانوں کے چکر، کبھی ایکسیڈنٹ کا حادثہ، کبھی یہ حادثہ، کبھی وہ حادثہ. حالانکہ انسان سوچتا بھی نہیں ہے. بہت سی مرتبہ کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی. کیوں ترقی نہیں ہوتی؟ کیونکہ جو مال تم نے کاروبار میں لگایا ہے اس مال کی تم نے زکوٰۃ نہیں نکالی ہے. اس میں غریبوں کا حصہ ہے، غریبوں کی آہیں ہیں، وہ بیچارے پیٹ کاٹ کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور تم نے بلا وجہ ان کا مال روک رکھا ہے. اللہ رب العزت اس حکم پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
زکوٰۃ کے مسائل بھی جو بنیادی مسائل ہیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں پوری تفصیل کے ساتھ اگر اللہ نے موقع دیا تو زکوٰۃ کے مسائل کو ہمیں سمجھنا ہے. پہلے آنے کی کوشش کریں. زکوٰۃ کس آدمی پر واجب ہے, کن مالوں پر واجب ہے, کون نکالے گا اور کس کو دے گا, کتنے مالوں کی نکالے گا اور کیسے نکالے گا, یہ جاننا از حد ضروری ہے, کیونکہ شریعت کا یہ وہ حکم ہے, اس کی اہمیت اتنی ہے جتنی نماز کی اہمیت ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, قرآن میں بار بار آپ پڑھیں گے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. ہاں, تو اس فرض پر ہمیں آج تک اگر عمل نہیں ہوا, اللہ ہمیں معاف فرمائے, گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور آئندہ سے مکمل حساب کر کے اپنے مال کے اللہ زکوٰۃ نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ نے ترکی کا وہ واقعہ بھی سنا ہوگا. آج تو مال میں اتنی بے احتیاطی ہو رہی ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں تقویٰ دور دور تک نہیں دکھ رہا ہے, اور مال کی محبت اور مادیت کا اتنا غلبہ ہو گیا کہ باپ بیٹوں کی آپس میں بنتی نہیں ہے, بھائی بھائی کی بنتی نہیں ہے, دو بہنیں آپس میں راضی نہیں ہے, صرف ایک مال کی وجہ سے جھگڑا چل رہا ہے. اگر اللہ کے اس حق کو ہم ادا کرتے تو یہ بخل کی صفت کم ہوتی, لالچ کم ہوتی, اور انسان ذرا ظاہری چیزوں پر غور کر رہا ہے. اگر اللہ کے حکم کا انسان پابند ہو جائے تو بظاہر مال ایک راستے سے جا رہا ہے, لیکن اللہ 3 راستے اس کے لیے کھولتے ہیں. اللہ ہم سب کو اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات